جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، بہت عرصے تک یہ چلتا رہا، کچھ ہفتے کہ جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مکمل ہو چکی ہے، تو فیصلہ آ جائے گا۔ بالآخر وہ فیصلہ آ گیا۔ 15 مہینوں تک جو آئی ایس پی آر کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، 15 مہینوں تک یہ پروسیڈنگز رہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ 14 سال کی قید مشقت ہے اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا فیض حمید۔ پڑھ لی آپ نے آئی ایس پی آر کی؟ جی بھیا، وہ میں نے پڑھ لی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارا جو کنفیوژن تھا جیسے ہی یہ پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس جی وہ جو مقدمہ چل رہا تھا، جو گرفتاری ہوئی تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے بھی جب ہمارے ٹیلی ویژن پر تبصرہ آرائی کے لیے کہا گیا، تو میں نے اس وقت فور بون کیا، بہت ہمبلی لوگوں کو بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میری دانش میں فیض حمید صاحب کے برے دن اس وجہ سے نہیں شروع ہو رہے آج سے کہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے، ان کے برے دن اس وجہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ نہیں، ختم ہو گیا نا سر، نہیں سزا بابا، سنا دی گئی، اب تو سزا بھگتیں گے۔ وہی آپ نہایت اطمینان سے ذرا ٹھنڈے طریقے سے پانی کا گلاس پیجیے، تو جو آخری لائن ہے نا اس کو پڑھیں غور سے، جو آئی ایس پی آر کی پریس وہ یہ کہتی ہے کہ انوالومنٹ آف کانوکٹ، یعنی سزا یافتہ شخص کی مداخلت ان فومنٹنگ، بھڑکانے میں، ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن، سیاسی احتجاج اور عدم استحکام، ان کہوٹس ود پولیٹیکل ایلیمنٹس، مختلف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر عدم استحکام اور احتجاجی یعنی صورتحال کریٹ کرنے کے لیے، اینڈ ان سرٹن ادر میٹرز، بعض دیگر معاملات، اور بعض دیگر معاملات از سیپریٹلی بینگ ڈیلٹ ود، وہ علیحدگی سے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ مطلب ابھی آن گوئنگ ہے۔ تو اس سے دو باتیں طے ہوئی کہ ابھی تو ان کو جو ہے 4 الزامات کے تحت سزا سنائی گئی ہے جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے خلاف ورزی کی، سیاسی سرگرمی، وہ جو غالباً جو یہ افواہیں تھیں کہ جی یہ جاتے ہوئے اپنے دفتر سے کچھ فائلیں لے گئے تھے ایز ڈائریکٹر آئی ایس آئی ڈی جی کے طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے اپنے عہدے میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے، بہت ساری باتیں ابھی کلیئر نہیں ہیں جن پہ ہم توجہ نہیں دے رہے کہ یہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی لیا، یا جب ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تو یہ بطور کور کمانڈر پشاور یا کور کمانڈر بہاولپور۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی اینڈ گورنمنٹ ریسورسز۔ مس یوز آف اتھارٹی کا ایک کیس سب کو پتہ ہے، وہ جو ایک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اور اس کے وہ اگلا ہے سر، بعض افراد کو بلا جواز نقصان پہنچانا۔ ہاں، تو بلا جواز وہ سارا یہ ہوگا نا، مس یوز آف اتھارٹی، گورنمنٹ ریسورسز، اور اس میں زیادہ ہمارے سامنے جو بات آئی وہ ٹاپ سٹی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میری دانست میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، میں دوبارہ آپ سے کہوں گا، وہ آخری الفاظ۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آ پا رہی نا کہ ہم سب تو یہی خبروں میں، اخباروں میں، یہ ٹی وی اسکرینوں پہ بھی اور ہر طرف بھی، اور میری نظر میں بھی یہ جو پہلا ہے نا جو فیصلہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ آخری 4 لائنوں میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ بابا وہ میں تو نہیں بھیجی، وہ اس سے زیادہ سخت تو نہیں ہے نا اس پر فیصلہ سنا دیا کہ بابا 4 ایپلیکیشن۔ فومنٹنگ، بھڑکانا، ملک میں سیاسی عدم استحکام اور ہیجانی احتجاجی کیفیت پیدا کرنے کے لیے سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر، اس میں اشارہ 9 میں ہی ہے۔ صرف 9 میں ہی تو نہیں ہے نا، کیونکہ کوئی ایک ایلیمنٹ کا نہیں ہے، مستقل کی ایک بات ہو رہی ہے۔ 9 مئی تو نظر بظاہر نظر آ رہا ہے
ٹھیک ہے نا جی. لیکن اور بھی ان سرٹن ادر میٹرز آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بعد جب یہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی تو ہم خاموش ہو گئے تھے. اس سے پہلے جب یہ گرفتاری ہوئی تھی تو ہم نے پتہ نہیں کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں انڈیکیشنز کو دیتے رہتے تھے. مثال کے طور پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری پراسرار نوعیت کی He was not superintendent کو نچلے عہدے کا تھا. چلے لیکن بہرحال جیل کا جو انچارج تھا. اور پھر ہم نے تذکرہ کیا تھا بٹنوں والے ٹیلی فون کا. اب بٹنوں والے ٹیلی فون سے گفتگو کا ہونا تو وہ کس کے ساتھ گفتگو ہو رہی؟ ٹھیک ہے, خبر ہے میری بات کو. اب ایک تو دیکھیے بات سنیں کہ پاکستان میں سیاسی عناصر کے ساتھ مل کسی سینئر ترین فوجی افسر کا بارے میں جو کانسپریسی یا احتجاج پھیلانا یا حکومتیں یا سازش مجرمانہ، وہ واقعہ پاکستان کے قیام کے جو ہے تقریباً 4 سال بعد ہی ہو گیا تھا. 1947 سے 51 کیا ہوتا ہے؟ 4 سال ہی ہوئے نا. وہ کیا ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا پنڈی کانسپریسی کیس بنا تھا. ایک صاحب ہوتے تھے ان کا نام تھا میجر جنرل اکبر خان. ابھی نئی ظاہر ہے ہمارے ہاں بہت کم لیفٹیننٹ جنرل تھے، نیا ملک آزاد ہوا تھا. وہ کشمیر کا جو آزادی کے لیے جو جھگڑا ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا تو اس میں وہ بہت ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا یہ خیال تھا، ایک تو یہ کہ وہ یہ امید بھی لگائے بیٹھے تھے کہ جب دیسی لگے گا چیف تو میں ہوں نا، میرے علاوہ ہے کون. ایک تو ان کو یہ غصہ تھا. دوسرا یہ کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو قیام پاکستان کی ساری جدوجہد میں شریک رہے، انہوں نے فائر بندی قبول کر کے جو ہے وہ ہمارا کیس کمزور کر دیا. اور ویسے بھی جی یہ کیا ہو رہا ہے، لوٹ مار مچ رہی ہے، وہ لوگوں کو وہ جو تھا نا وہ وقف املاک اور یہ وہ اور پرمٹ مل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس ملک کو ٹھیک کیا جائے فوجی بغاوت کر کے. اور اس میں ان کے ساتھ جو سیاسی عناصر شریک ہوئے وہ اس زمانے کی کمیونسٹ پارٹی تھی جس کے ہیڈ تھے سید سجاد ظہیر صاحب. ٹھیک ہے جی، جن کو بننے بھائی بھی پکارا جاتا تھا. اور ساتھ میں مشہور شاعر جناب فیض احمد فیض بھی، اور اس طرح اور لوگوں کو، جس میں بہت سارے سرونگ میجرز، کیپٹن یہ وہ گرفتار ہوئے تھے. بہت سارے بعد گواہ بن گئے بہت سارے. تو وہ ایک پہلا واقعہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں بالآخر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی بھی لگا دی گئی. آ گئی سمجھ؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب انوالومنٹ آف کانوکٹ کا یہ جو لائن لکھی گئی ہے کیا، اور یاد کریں وہی بٹنوں والے ٹیلی فون اور رابطے، کیا یہ اس طرف بڑھ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف بڑھیں گے کہ اور لوگ بھی ساتھ میں؟ ایک بڑا واضح طور پر نام جاتا ہے جی کہ عمران خان صاحب کہ جی وہ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ مل کے کوئی گیم پلاننگ ہو رہی تھی کبھی اس طرح کیا جائے. ہو گئی نا بات. لیکن یہاں صرف وہی تھے، کچھ اور عناصر بھی ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ اور سیاسی نہیں، کچھ اور افراد بھی ہو سکتے اس ہیں. فیصلے تک بات وہ تو بات ختم ہو گئی ہے نا یار. میں تو آپ کے ساتھ رو ہی رہا ہوں کہ یہ تو ایک نیا، اور اس میں دیگر لوگ شامل بابو ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر فرض کیا کہ ان کا قصہ تمام ہو گیا ہوتا تو آج وہ اڈیالہ جیل کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہاں نہیں گئے، ایسا تو نہیں ہوا نا. نہیں ہوا. ان کو اڈیالہ جیل نہیں بھیجا گیا ہے. ہو سکتا ہے کل بھیج دیں.
میری اطلاع کے مطابق، جس کو ڈبل چیک کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، لیکن ابھی تک جتنا میں جان پایا ہوں وہ یہ کہ ٹیکنیکلی کتابوں میں وہ اڈیالہ جیل کی کسٹڈی میں ہے، لیکن بھائی صاحب جیل خانہ جات ہی کہ آپ مجھ سے زیادہ قانون کے بارے میں بہت آپ کو علم ہے، اس کمرے کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے اور ہم دونوں یہاں ڈیٹین ہو سکتے ہیں۔ جیل کی جو حدود ہوتی ہے اس حدود میں کسی بھی گھر کو کسی بھی جگہ یہ ضروری نہیں ہے بابا حدود، اس میں مطلب کہ یہ بھی اڈیالہ جیل ہو سکتی ہو سکتی ہے، ایک سادہ آرڈر جانے۔ اب ان کو اڈیالہ جیل منتقل نہ کرنا اٹ سیلف ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ان سے اب دوسرے معاملات پر تفتیش۔ اب سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے نگاہ تو یہی پڑتی ہے کہ یار یہ ان کے ساتھ کو ایکیوزڈ بنایا جائے گا، اور اس کے پیچھے ٹائمنگ ہے۔ عمران خان ٹائمنگ بھی ٹائمنگ ہے نا، گزشتہ ہفتے آپ کو یاد نہیں ہے کتنی ایک عظمناک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس سے پہلے پھر اس کا بھی ہم نے بیک گراؤنڈ ہمیں علم ہے۔ میں نے کہا وہ عظمیٰ بی بی کی جب ملاقات ہوئی اور پھر یلدا حکیم اینڈ ٹویٹ کا آنا اور سارے کہ وہ اب تو وہ اس طرح دیکھیں نا، دیکھنے کی کوشش کریں، میں کیس جو بلڈ کیا جائے، ٹھیک ہے نا بات۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو مزید تفتیش ہونی ہے اس میں اس کے لیے کیا بانی تحریک انصاف کو بھی اٹھا لیا جائے گا؟ اٹھا کہاں لیا جائے گا؟ وہ آلریڈی اڈیالہ جیل میں ہے۔ آپ کالم نہیں لکھ رہے کہ آپ ایسے جملے لکھیں گے، وہ جیل میں ہے نا یار، اٹھائیں گے مطلب Maybe there are certain evidences. آلریڈی کسٹڈی میں یہ بھائی کسٹڈی میں ہے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر ایک نیا کیس آپ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد میرے پاس کچھ شواہد ہیں، وہ یار آسان ترین لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ تفتیش کے لیے فوجی کسٹڈی میں چلے جائیں؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے ان پہ ویسے بھائی اگر فرض کرو کہ وہ جن سیاسی عناصر کا ان میں نام لیا گیا ہے اور ہیجان اور احتجاج اور وغیرہ وغیرہ عدم استحکام، اس میں اشارہ اگر پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تو پھر یہ کہ کیا موجودہ قوانین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک آدمی جو آلریڈی کنوکٹڈ ہے اڈیالہ جیل میں موجود ہے بقول آپ کے، اور اگر ان سے پوچھ پرچھ کرنی ہے تو وہاں جا کے بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کو الگ سے اٹھا کر یعنی وہاں سے نکال کر جیسے ان کو کسی سیف جگہ رکھا ہوگا تو بھی وہاں رکھا جائے تاکہ لگتا ہے کسی موقع پر کہا جائے کہ صاحب یہ چیزیں تو ہمیں ان سے ملی ہیں جس صاحب کو ہم نے، تو جس طرح فیض حمید صاحب کو الگ سے رکھ کے پوری پروسیڈنگز کی گئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے کہا ہو سکتا ہے، میں تو ابھی پروسیڈنگز تک جا ہی نہیں رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دو باتیں کہ فوجی تحویل میں جانے کا امکان، اور کیا کیونکہ میں لائر نہیں ہوں، مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے، کیا موجودہ قوانین کے تحت اڈیالہ جیل میں مقیم ایک آلریڈی کانوکٹ کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ اور وہ بھی ملٹری کسٹڈی میں فوجی تحویل میں رکھ کر مزید تفتیش کے لیے کیا موجودہ قوانین کافی ہیں یا ان میں کسی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ اگر اپنے اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے اس کے لیے تو ہے رولز وغیرہ ہیں، اگر آپ نے کہیں اور رکھنا ہے کسی اور پریزن میں، نہیں پریزن بابا کو بھی نہیں کہ ہائی پروفائل پریزن ہو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کو گھر ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو سیف ہاؤسز ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مقام پر اس امر کی ضرورت پڑ جائے کہ صاحب یہ ہیں جتنے آج سزا سنائی گئی ہے اور یہ صاحب آپ ہیں، تو آپ دونوں مل کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ اس سے لنک کچھ قانون سازیاں بھی ہو سکتی ہیں، نہیں ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کیا جو موجودہ قوانین ہیں
ان کے تحت یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ لائنیں جو ہیں مجھے کیٹاگوریکلی یہ سوچنے کو مجبور کر رہی ہیں کہ شاید کسی پہلے سے موجود قانون میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی کرنا پڑے، آئین میں کوئی طرح کی ترمیم کی ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے ہوگا اگر اڈیالہ میں اور اگر بہت ہی جلدی ہوئی اور کیس بہت ہی اسٹرانگ ہوا تو پارلیمان بعد میں منظور کرتی رہے گی، آرڈیننس لے آئیں گے۔ دیکھو نا، اب ماتھا اس پہ اس لیے ایک دم سے سوچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ کل بدھ کے دن اچانک قومی اسمبلی کا اجلاس تقریباً کوئی 40-45 چلتے پلتے کہا کہ بند کر دو کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بہت شدید ناراض ہوئی، کیونکہ انہوں نے اب ان کی دانش میں آئی تھنک آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں نا، ابھی ایک کورٹ مارشل، ایک ایئر مارشل کا بھی ہوا نا، تو اس پہ ایک درخواست یہ فائل ہوئی کہ جب تو سزا سنا دی گئی تو ایز پر رولز، اب مجھے وہ ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں ہے اس درخواست میں جو تھے، کہ ان کو اب جیل منتقل کیا جائے، تو وہاں جو ایئر فورس سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو جسٹیفائی کرتے ہوئے تھوڑا وقت لگا، دے ور سو انکمفرٹیبل، کیونکہ وہاں کو رولز یہ بتا نہیں رہے تھے کہ ہم نے سزا اناؤنسمنٹ کے بعد ان کو کیوں رکھا ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ابھی سیکرٹ ہے، اور یہ وہ جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں۔ خیر انہوں نے کوشش کی، اب میرے خیال میں یہ کوئی اشارہ کر رہے ہیں کہ جب سزا سنا دی جائے اور مزید کسٹڈی میں رکھنا ہو یا کسی اسپیشل یہاں پہ یار فیسلٹی میں ایک رکھنا بات ہو تو کلیئر کر دی گئی تو اس کے لیے کہ صاحب وہ جو پہلے ہم نے ان کو جو گرفتار کیا تھا، 4 الزامات تھے، وہ تو ثابت ہو گئے ہیں، اور موصوف کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں آرمی چیف صاحب سے۔ وہ اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہائی کورٹ سے بعد ازاں پہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ الزامات ہیں جن کے تحت آج سزا سنائی گئی ہے۔ ابھی اور رہتے ہیں، مزید ہیں۔ فرض کرو خدا نخواستہ ٹھیک ہے، تم نے ایک راہگیر کو ٹکر مار دی تھی، تو ثابت ہوا کہ بھئی یہ بس آپ سے ہو گیا، سر لیکن اللہ میرے منہ میں خاک، اور وہ بعد میں یہ ایک دفعہ نکلے کہ نہیں جناب، آپ نے جو ٹکر ماری تو آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو ایک اور کرائم ہو گیا۔ تیسرا کرائم ہو گیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ آپ نے تو چوری کی، ایک پہ سزا ہوگی، ایک سیکشن ہو گیا نا 302 306 322، اللہ تو تمہارا ایک پہ ہو گئی، 2 رہتے ہیں تو ان کی پروسیڈنگز۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب ایک بہت بڑا مقدمہ جو ہے ڈفرنٹ ہے مجھے، جس کی وجہ سے دیکھو بیکاز 1 2 یہ یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ انوالومنٹ آف کانوکٹ، یعنی یہ تو اعلان کر دیا کہ جی ہماری دانش میں یہ ملوث ہیں۔ اب ملوث کن کاموں میں ہیں؟ یہ سیاسی احتجاج، توڑ پھوڑ، پولیٹیکل عدم استحکام اور وغیرہ وغیرہ، کن کے ساتھ مل کے؟ سیاسی عناصر کے ساتھ۔ تو یہ 2 باتیں تو کلیئر ہو گئی نا۔ اب اس میں جو مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، جس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں، کہ کیا موجودہ قوانین کے تحت یہ ممکن ہے کہ اگر فرض کرو وہ سیاسی عناصر اس قسم عمران خان آلریڈی کنوکٹ کی صورت میں اڈیالہ جیل ہیں، تو ان کو الگ سے گرفتار کر کے فوج اپنی تحویل میں لے کر پوچھ گچھ کا آغاز کرے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس چیزوں کو جو آپ لنک کریں نا، فیض حمید کے جو میں نے بہت کلوز دیکھے نا، جو ان کے بڑے کلوز رہے، بہت کلوز، وہ فیصل واڈا ہوا کرتے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے، ہی واز ویری کلوز ٹو فیض حمید، فیصل واڈا جو ہیں۔ اب ان کی بات میں بڑی آپ نے کہا ڈاڈا بھی ہیں، اس معاملے میں ان کی بات پہ بڑا غور و فکر کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا، ابھی وہ کہیں کسی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھے تو اسد مجھے بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کسی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کہ 9 مئی اور عمران خان اس کو لنک کر رہے ہیں ود فیض حمید، ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد کی بنیاد پہ فیض حمید صاحب گواہی دیں گے 9 مئی اور عمران خان صاحب کو لنک۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو سزا ہے، یہ سزا ملنے کے بعد اگر وہ سب سے ڈاڈا جو ہیں اتنے باخبر ہیں، تو میں ایک سیاسی رپورٹر کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ اس طرح کا اندیا دے رہے ہیں کہ جیسے یعنی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف کے خلاف اس طرح کا وعدہ گواہ بننے کی تیاری کر رہے ہیں جیسے مسعود محمود صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ گواہ بنے تھے۔ ایسا ہی کچھ، یہ اگر ویسے استعارہ اگر اب استعمال نہ کریں آپ، کیونکہ انہوں نے شاید 2-3 دن پہلے وسیم بدامی صاحب کے پاس بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ 14 سال کی سزا ہے۔ وہ یار
تو باخبر ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. او بھائی صاحب، میں ان کو انڈرمائن نہیں کر رہا. میں تو سب سے پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ فیصل وڈا سب تو ڈاڈا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کی ریپوٹیشن بن جائے نا تو یار نصرت جلے خبر دینا نا بڑی پکی ہوتی ہے. اب میں نے 3 خبریں دے دی پکی. ایک میں نے چھکا لا دیا تھا کہ میرے غصے میں میرا نام عدنان بھی رکھنا جائے گا. اچھا، جب وہ 3 باتیں درست ثابت ہوں گی تو لوگ یہ بات بھول جائیں گے کہ یار وہ آپ نے عدنان کی بھی بات کہی تھی. وہ اپنی میرے لیے جو کہیں زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا فیض حمید کو سنائی گئی سزا اس وقت کی حکومت جو سیاسی حکومت ہے اور اس کو مطمئن کر پائی ہے یا نہیں؟ اللہ بھلا کرے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. میں ذرا لیگل چیزیں پوری ہو جاتی میرے پاس تو ہے ہی ہے. آج تو ان کے لیے ایک فتح کا دن ہے. میں نے نصرت صاحب صحافت شروع کی تھی جب نواز شریف کو نکالا تھا. وہ کہتا تھا مجھے کیوں نکالا. اچھا، میں کوئی پرانا صحافی نہیں ہوں. اس کے ساتھ گرمی میں لاہور اسے چھوڑ کے آیا تھا. نواز شریف پی ڈی ایم کے سارے جلسے تقریباً شاید کوئی ایک آدھ مس ہوا ہو. نواز شریف صاحب اپنے منہ سے 2 نام لیا کرتے تھے، ایک جنرل فیض اور ایک جنرل باجوہ. کچھ دن پہلے میرا خیال میں اسد چودھری، اگر میں غلط نہیں ہوں، 10 دن پہلے یا ہفتہ پہلے نواز شریف صاحب نے کہا نا، 26 نومبر بنتا تھا وہ، 26 نومبر اہم دن، پھر انہوں نے یاد کرایا کیوں نہیں دے رہے. اس کا قصوروار صرف عمران خان نہیں ہے، باقی بھی ہیں 2 سزائیں. تو دیکھیں نا ان کے لیے تو آج یہ بڑی خوشی کا دن ہے. خوشی کا نہیں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب، شوکت عزیز صدیقی صاحب ہوتے تھے، سرخرو ہو گئے. مریم نواز صاحبہ نام لیا کرتی تھی، آج سرخرو ہو گئی. تو یہ سارے لوگ آج سرخرو ہو گئے. وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا سرخرو ہو گیا. او بھائی ہاں نہیں، یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، خواجہ آصف صاحب، آپ والے نام ہے ان کا خواجہ آصف. خواجہ صاحب نے جو فوری طور پر یہ پریس ریلیز آنے کے بعد اب یہ بات خبر نشر پروگرام میں پبلک ٹیلی ویژن پہ بیٹھا نصرت جاوید نہیں کر رہا ہے 2 ٹکے کا صحافی. دنیا کے لیے سوشل میڈیا کے ایکس پلیٹ فارم پہ پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے، اور یہ قوم برسوں تک فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بوئے ہوئے پیچوں کی فصل کاٹے گی. اب یہ بات تو وزیر دفاع کہہ رہا ہے نا، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو مزید آپ نے لوگوں کو لپیٹنا ہے، کوئی کانسپریسی ڈھونڈنی ہے، اور یہ جو انتشار اور خلفشار کی کیفیت رہی تو آپ باجوہ صاحب کو بھی گھیریں؟ کیونکہ ایک لوگوں کا سوال بھی اٹھ رہا ہے. سوال ہی پیدا بھائی میرے، میں ہوتا. نہیں کہہ رہا. یہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع عدنان حیدر جو ہے، عدنان حیدر سننے آپ والا کو اطلاع دے رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں چیلنج کر رہا ہوں، چلیں آپ اپنا، میں صحافی ہوں پر میں شہری بھی تو آپ ہوں. اپنا، میں بطور پاکستانی شہری وزیر دفاع کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ باجوہ صاحب کے خلاف رتی برابر کاروائی کر کے دکھائیں. ہو سکتا ہے. اگلی گال سن لو، قانون یہ کہتا ہے، عدنان حیدر نہیں کہتا. میں حقائق سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتا. ایک برانچ ہوتی ہے جس کو آپ جیک برانچ، جج ایڈوکیٹ جنرل، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل والی کاروائی. آپ کو پتہ ہے کس کے ماتحت ہے؟ اپنے وزیر دفاع خواجہ آصف کے. وزیر دفاع کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد ٹویٹ کرتا ہے. فیصل واڈا صاحب کو سب پتا ہے. تو یہ تو وزارت دفاع میں خواجہ آصف صاحب کی اسٹرینتھ ہے صرف. میں یہ دیکھیں، بات سنیں میری، وہ ایک الگ بحث ہے. میں یہ کہتا ہوں چلو چھوڑ دو، خواجہ آصف صاحب نے یہ نہ کہا. آپ جائیں سوشل میڈیا پہ، لوگ یہ سارے سوال اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹ از ویری گڈ. اچھا، ایک تھوڑا سا لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ڈی جی ISI رہے کسی شخص کو اس طرح کی سزا سنائے گی. الزامات جو ہیں، الزامات کے تحت تفتیش اور تھوڑی بہت یعنی انکوائری، وہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نہیں سر، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب نے را کے سابق سربراہ قدرت کے ساتھ مل کر ایک اسپائی کرونیکل کتاب لکھی تھی، تو ان کی انکوائری ہوئی. کوڈ آف انکوائری تک رہے تھے وہ. اس سے آگے بات نہیں بڑھی کیونکہ انہوں نے کہا جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں نے
مناسب انہوں نے اپنے اوپر لگایا کہ اپنے تمام الزامات کا جواب دے دیا تھا اپنے کوڈ آف الزامات انکوائری کا کے جواب. سامنے. تو اس طرح تو یہ کہنا کہ پہلی مرتبہ گرفت میں آئے ایسا نہیں. آئی تھنک وہ لیفٹیننٹ جنرل پہلی دفعہ شاید نہیں. لیفٹیننٹ جنرل بھی پہلی مرتبہ اور ڈی جی ISI کا نہیں سربراہ لیفٹیننٹ جنرل بھی ایک اور پہلی ہے, مرتبہ. ایک اور ہیں نہیں جو وہ تو جاوید اقبال تھے نا جن پہ وہ آیا تھا. ابھی 2019 کی بات ہے. ارے یار لیکن وہ ISI سے تو ان کا ہاں نہیں تھا, لیکن تعلق تھا نا. لیفٹیننٹ جنرل ہمارے ہاں اسپائی چیف کو بنیادی طور پر کنگ میکر سمجھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری ISPR کے لوگوں کو بڑے میں سمجھتا ہوں وہ خود ہم سے زیادہ سیانے ہیں, ان کو اس بات کو بڑی خوبصورتی سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم امپریس ہوئے کہ جی فوج کا اندرونی نظام بہت اچھا ہے یہ وہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب جب سب کچھ یہ کر رہے تھے ایز DGI تو باجوہ صاحب اس کے بارے میں لا علم تھے جو آرمی چیف تھے؟ نو یہ باقاعدہ ایک لوگ سوال, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس میں بھی دیکھیں نا آپ اور میں دو اینکر ہیں نا, آپ کی اپنی سوچ اور اپنی زبان ہے, میری اپنی سوچ اور اپنی زبان ہے. اگر میں کچھ ایسا لفظ بولوں گا جو رولز کو وائلیٹ کرے گا, پیمرا ریگولیشنز کو, تو سزا مجھے ہوگی نا, آپ کو نہیں ہوگی. آپ کو کیوں سزا ہوگی؟ اپنی جگہ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ صرف ایک شخص کی, کیونکہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, کہاں پہ سیاسی عناصر, پولیٹیکل ایلیمنٹس. ہاں پولیٹیکل ایلیمنٹ, سیاسی عناصر کا ذکر نا, وہ جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہے محض اڈیالہ جیل کے قیدی تک نہیں آ رہی. خواجہ آصف صاحب ملے ریکویسٹ کر کے فیض حمید صاحب سے, خواجہ آصف صاحب یار اب یہ بھی ملتے رہے. جس پوزیشن پہ فیض حمید صاحب رہے ہیں اس پہ نون لیگ کے لوگوں کی تو زیادہ ملاقات. آپ کے ساتھ یہ بحث کرنی ہے کہ کیا جو خواجہ آصف صاحب کے, تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے باجوہ صاحب کے, ان کے سسر کے ساتھ ان کا سنبڑیال خانہ ملا لیا تھا. تو یہ بات ایک الگ ہے, میل ملاقات, رسم و راہ, یہ وہ, اور آپ چیز کو ڈیویٹ کر جاتے ہیں. یعنی پتہ نہیں کیوں آپ کو خامخواہ گیاوا گوئی یا چسکا فروشی کا شوق ہے. بابا یہ بڑا سارے پرت کھولنا چاہتا ہوں. بابا یہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ جب آپ ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو اگر وہ ایلیمنٹ سارے کے سارے جو ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف ہی سے ہوتا ہے, تو کیا بالآخر جو نئے کیسز بننے ہیں پہلے آپ اور جس میں بقول آپ کے سب سے ڈاٹا جو ہے آپ کو ہنٹ کر رہے ہیں کہ جن کو آج سزا ہوئی ہے وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں, تو کیا وعدہ معاف کی گواہی کے بعد جو صورتحال بنے گی will it take to یعنی PTI پر پابندی کی طرف لے جائے گی یا نہیں؟ میں اس جانب سوچ رہا ہوں, میں مستقبل کی جانب آپ نے عمران خان سے شروع کر کے اب جمع کا صیغے میں لے گئے کہ اور لوگ بھی اس میں نہیں, میں وہی تو یار میں نہیں کہہ رہا نا, پھر وہی تو میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس یہ بہت مختصر ہے, یہ پریس ریلیز بہت مختصر ہے, لیکن یہ اتنی ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. آخری 3 لائنیں ہم بڑی ایکسپلوسیو انداز. آپ نے کسی اور اینگل سے دیکھ لیا, آپ اس کی ہی وہ فیصل واڈا پہ صاحب جو بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی پہ سزائیں بھی ہوں گی, نااہلیاں بھی ہوں گی, پابندیاں بھی لگیں گی اور گورنر راج بھی لگے گا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب تو پھر ایسا کرنا چاہیے تھا کہ آپ آج مجھے نہ بٹھاتے, میں ڈاٹا کو آج ان کو بٹھاتے. میری ان سے بنتی نہیں ہے سر. اچھا اگر آپ کی نہ بنتی ہو اور نہ میں ان سے بنانا چاہتا ہوں. اچھا خیر وہ آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ بڑے آدمی ہیں, میں الحمدللہ بہت بڑا قد میں تو بہت بڑا آدمی ہوں سر. یار میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, وی آر ٹاکنگ اے سیریس سبجیکٹ, وی آر ناٹ ڈوئنگ اے کامیڈی شو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, پلیز فار گاڈ سیک. ٹھیک ہے, ہیو مرسی آن می. نہیں ٹھیک ہے سر بھائی, میں آلریڈی میں یعنی کہ گزشتہ 10 دنوں سے بلڈ پریشر نہیں, آپ کا بلڈ پریشر لو کر دینا سر. دیکھنا پلیز. اچھا آپ نے بریک پہ جانا ہے, آپ نے ڈونٹ ڈو اٹ. آپ نے جو بتایا کہ ایک عمران خان شروع کر کے پھر آپ نے کہا جمع کا صیغہ, تو آپ حالات کو سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک منٹ دے دو. اور اس میں اگر وہ ان کی وعدہ معاف گواہی آتی ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ رابطے یہ وہ سارے اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور پھر کیا ایونچولی جو کیس بنتا ہے اور اس کے جو نتائج آتے ہیں, will they be taking to banning of PTI?
کیا وہ تحریک انصاف پر پابندی کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں تو اب گورنر رول کے بارے میں تو ابھی فی الحال میں ابھی بھی اس بات پر مصر ہوں کہ فوری کوئی امکان نہیں. ڈے فاسٹ سے آپ کا تو یہ خیر واٹا صاحب کے جن دعوے کے باوجود مجھے ابھی فوری طور پر مثال کے طور پر آج آئے تھے نا وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, انہوں نے ایک بیان دیا, سخت بیان دیا, دے کر چلے گئے. انہوں نے وہاں کو سین تو کریٹ نہیں کیا نا. ٹھیک ہے, ہیلو, ہاں نہیں کیا, طریقے سے آئے, بات کی اور چلے گئے, بات کی اور چلے گئے. تو وائی دے شوڈ رش فار گورنرز رول. اچھا, حالات کی سنگینی تیزی سے ہوگی یا جس طرح یہ 15 مہینے آہستہ آہستہ آہستہ؟ نہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو گزشتہ ہفتے ہوا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ جب تحریک انصاف اور حکومت کی ٹینشن کی, ریاست کی ٹینشن کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کی اپنے بھائی سے ملاقات سے پہلے اور ملاقات کے بعد. میرا خیال ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں. I think that is the turning point which has pushed both of parties in a deadlock. جہاں پہ تخت یا تختہ ہے, دونوں میں سے ایک. اللہ کرے تیسرے آپشن کی جانب, اللہ کرے, اللہ کرے. ظاہر ہے کہ کون چاہتا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہو, لیکن اب جس جگہ پہ ٹائم نہیں ہے. چلیں اب ویلکم بیک. اور اچھا یار, ایک منٹ ٹھہرنا. میں تم سے اسی لیے کہتا رہتا ہوں کہ یہ خام خواہ کے نا درمیان میں یہ خواجہ سے فلانا جتنی یہ جب بعض اوقات بہت سنجیدہ مسائل ہو. سر اب مجھے کم از کم 3 یا 4 ابھی وقفے میں لوگوں نے ان سوالات اٹھائے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثلا ویری امپورٹنٹ کوشچن. وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ جو سزا انہیں سنا دی گئی ہے وہ اب یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے فارغ ہوئے ہیں, اس حوالے سے ان کو مراد کو رینکس اور تو اس بارے میں دیکھو نا, وہی میری تو آخری 3 لائنوں میں سوئی اٹک گئی ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب بھی دیکھیے جی, میں ہمیشہ عدنان صاحب کو بھی اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوتا ہوں کہ جو سرکاری سطح پر جو یعنی کہ جاری کیا جاتا ہے نا بیان, اس میں بین السطور بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اس لیے انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے طور پر پیچھے لڑاتے رہیں. دیکھیے یہ شروع ہی ہوتا ہے آن اگست 12 2024 پروسیس آف فیلڈ مارشل کورٹ مارشل فیلڈ جنرل کورٹ مارشل واز انیشیٹڈ, یعنی 12 اگست 2024 کو شروع ہوا تھا اگینسٹ مسٹر فیض حمید. اس کے بعد لگایا گیا ہے کوما, اور کومے کے بعد کہا گیا ہے فارمرلی, جو پہلے لیفٹیننٹ جنرل تھے, پہلے لیفٹیننٹ جنرل تھے فارمرلی, یعنی he has been described not as lieutenant general retired. He is Mr. Faiz Hamid now. He is now Mr. Faiz Hamid. سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ رینک, یہ اعزاز کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں, وہ لے لیا گیا. ٹھیک ہے. اب he is like you, Mr. Adnan Haider, like me, Mr. Nusrat. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کہ جی یہ اس کے خلاف اپیل کہاں کریں گے اور کیسے کریں گے, یہ بھی ظاہر لوگ جاننا چاہتے ہیں. اچھا, پینشن ملے گی؟ نہیں, ان کی پینشن تو آج ہی سے رک گئی. جس دن فیصلہ اناؤنس ہوا پینشن رک جائے, اس دن رک گئی, اور باقی جو چیزیں ہیں اس کا بھی فیصلہ. دیکھیے اب یہ بھی ایک اور یعنی بڑی ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ جو کمپریہنسو جو فیصلہ ہے نا, اب یہ پتہ نہیں یہ تحریری شکل میں لکھ دیا گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے, اس کو جس شخص کو صرف سنائی جاتی ہے سزا, اب اس کی مصدقہ نقل جو ہے فیصلے کی کاپی ہوتی ہے جس کی بنیاد بنا کر آپ نے آگے اپیل کرنی ہوتی ہے,
اس کے حصول میں آپ کو 90 سے 120 دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ بہت ساری سینسٹیو اس میں مسائل جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں جب کورٹ مارشل کی کارروائی فیصلے ہو رہی کا تھی، کنفرمیشن میں آرمی چیف آف آرمی اس کے بعد پھر آپ کو کہ جی اس فیصلے کو جو ہے کس انداز میں، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی ابھی پوری فوری طور پہ اپیل بھی نہیں ہو سکتی، وہ کاپی ہوگی تو بھائی وہ کاپی ہوگی ٹھیک ہے، جو کہ 90 سے 120 دنوں کے اندر ان کو ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جو اپیل کریں گے، اس اپیل کے لیے کہا جاتا ہے، جو ابھی کسی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ 2 صفحات پر مشتمل غالباً کوئی یعنی کہ فارما ہوتا ہے، پرفارما، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ صاحب جس کو سزا سنائی گئی ہوتی ہے وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ صاحب میری جان بخشی کر دی جائے، یا یہ کہ میرے خلاف جو ہے یہ سارے مقدمات غلط ہیں، برائے مہربانی اس پہ آپ ذرا اثر نو غور کریں۔ اس سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی وہ نئے سرے سے نہیں کھولیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جب آرمی چیف کے ڈیسک تک پہنچے گی تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ کو 3-1 مہینے لگ سکتے، یعنی آپ کو فیصلے میں فرض کرو 3 مہینے لگ گئے، اس کی مصدقہ کاپی کے پھر حصول 30 دنوں کے پاس ہیں کہ آپ نے پھر اپیل آپ کرنی کے ہے، پاس پھر اگین وہ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، مین وائل دوسری پروسیڈنگ چلتی رہیں گی، وہ چلتی نہیں وہ یعنی تحقیق۔ ہاں، اب اس حوالے سے تھوڑی سی بات تھوڑا سا یعنی کہ واڈا صاحب کی اس بات یہ غور طلب ہے کہ شاید اس دوران مجھے کہیں گے جی تسی قصہ ہی مکاؤ، تو میں ہوں حاضر لہو ہمارا پاتا معاف ہوا، میری جان بخشی کیجئے، میں ساری تفصیل بتا دیتا ہوں کیا ٹھیک ہے، اب سرٹن ادر میٹرز میں آپ یہ بھی نہ بھولیے گا کہ وہ کور کمانڈر پشاور ہوتے ہاں ہاں، اور وہاں پر بحیثیت کور کمانڈر انہوں نے اپنا انفلوئنس وہاں کی امیگریشن پر بھی، ایئرپورٹ پر بھی کافی استعمال، جہاں سے کئی لوگ پرواز کر کے بیرون ملک گئے پھر واپس نہیں گئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ جو سرٹن یعنی کہ دیگر معاملات، سرٹن ادر میٹر، مجھے میاں اس میں بہت پیچیدگیاں نظر آ رہی۔ تو چیزیں جیسے ہم نے اصل جو ٹھیک ہے، یعنی جس تم کہو نا کہ بارود کا جو یعنی بارود کی بھری تھیلی جو ہے وہ اب کھلنی ہے، وہ ہے سرٹن ادر میٹرز۔ چلیں اب ایک مجھے 2 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس پروگرام ختم ہونے میں، آپ کو بات کرنی تھا کہ میں جو کیا پروگرام ختم ہونے میں؟ ہاں پروگرام ختم ہونا، میں نے جو سیگمنٹ کرنا بریک نہیں ہے؟ بریک نہیں ہے، میرا جو تھا سیگمنٹ جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ سارا رہ جائے گا اس چکر میں۔ خیر، یہ تولو نیوز نے لکھا جی متقی صاحب کو کا حوالہ دے کے کہ کئی اسکالرز کا وہاں اکٹھ ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1000 اسکالرز اکٹھے کیے گئے افغانستان انہوں نے ایک فتویٰ دیا، فتویٰ یہ ہے کہ بیرون ملک کی سرحد سے باہر جا کے آپ فوجی کارروائی نہیں کر سکتے جہاد کے روپ میں، یہ ایسا کچھ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کی بات کی، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں بریفنگ ہونی ہے اس کے بارے میں، وہ ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی اپنے وہاں پہ نا دہشت گردوں پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس نقطہ نظر سے یہ بات کہ جی وہ بے دخل اندازی نہیں ہونی ہے، امیر خان متقی نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی ہاں اس طرح کا 1000 سے زیادہ علماء کا اکٹھ ہوا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا اب یہ جو ہوئی ہے، اپنا اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ جو اقوام متحدہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ اور برطانیہ نے بہت سخت جو ہے وہ تنقید کیا طالبان کے اوپر، بہت سخت۔ ٹھیک ہے، ہاں؟ اور انہوں نے یہ کہا ہے، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تو قابل اعتماد ساتھی ہی نہیں ہو سکتے کسی میں، اور اسی طرح برطانیہ نے، لیکن ان کا زیادہ عورتوں کے حقوق اور انسانی ہیومن رائٹس اور ٹھیک ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ روس کا جو سفیر ہے اس نے اقوام متحدہ کو کہا ہے کہ ابھی تک جو مغربی ممالک ہیں وہ طالبان کے ساتھ مثبت انگیجمنٹ میں ناکام رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو طالبان کا فوبیا ہو گیا ہے۔ یہ تو روس نے کہا ہے۔ روس کے آنے سے ویسے ماشاءاللہ جہاد کی کہانی شروع ہوئی تھی دسمبر 79۔ اتنی چلی۔ انڈیا
والے ایک سٹیپ فارورڈ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، تو پاکستان جو ہے انہیں خوراک تک اور ان کی جو وہ آ رہی ہے ٹرانزٹ میں ان کو روک کر وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر بند کر رہا ہے افغانستان کے رسد کو. تو یعنی دوسرا بڑا حامی کون ہو گیا وہاں اقوام متحدہ میں؟ رشیا اینڈ انڈیا. اب اس سب کے باوجود آج بھارت کے وزیر اعظم جناب مودی صاحب نے جو ہے انہوں نے ٹویٹ لکھ کے یہ اطلاع دی ہے دنیا کو کہ جی میری بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے لمبی چوڑی ٹرمپ کے ساتھ. انہوں نے کہا کیا حال ہے فلوان جی یہ ادھر، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور روس باہم مل کر عالمی امن کے لیے، استحکام کے لیے اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے. اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایران نے بھی کوئی کامنٹ کیا تھا؟ ایران نے تو جی ایران نے یہ پہلی مرتبہ کھل کر جو ہے وہ طالبان کو یہی کہا ہے کہ جناب انفارچونیٹلی آپ کا جو رویہ ہے وہ کو مناسب نہیں. یعنی وہ بھی کریٹیکل تھے. صرف 2 ممالک کو ایکسیپشنز ہیں جنہوں نے کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے اپنے اعتماد کا طالبان کے ساتھ یہ ایک آن گوئنگ اور سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں کہ جو سخت تنقید کی ہے ہمارے اوپر اس تناظر میں وہ یعنی کہ ہندوستان. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے. ناظرین سوال کو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.